الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جنت کا موضوع چل رہا تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مؤمنون میں جنت کے ورثاء کی جو ظاہری علامات بیان فرمائیں یا کامل مومنین کی جو ظاہری علامات بیان فرمائیں وہ ہم بیان کر رہے تھے۔ اس میں پہلی چیز نماز میں خشوع و خضوع تھا، دوسرا لغو چیزوں سے بیکار سے اعراض کرنا، تیسرا زکوٰۃ کی ادائیگی، چوتھا اپنے ستر کی حفاظت، سوائے نکاح کے اور کنیزوں کے آدمی کبھی بھی گناہ کا کوئی راستہ اختیار نہ کرے۔ اور اس کے بعد اب جو چیز آگے بیان ہو رہی تھی وہ امانت کی ادائیگی اور وعدے کو اور عہد کو پورا کرنا، ایگریمنٹ پورا کرنا، وعدہ پورا کرنا، اس کے بارے میں کلام چل رہا تھا۔ تو پہلا حصہ امانت کا چل رہا تھا، میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ امانت کا ایک مشہور تصور تو یہ ہے کہ کوئی کسی کے پاس مال رکھوائے اور وہ اس کی حفاظت کرے، پھر جب وہ مطالبہ کرے یا مدت پوری ہو جائے تو واپس کر دے، تو یہ جو رکھا ہوا ہے یہ امانت، اور لوٹایا تو امانت کی ادائیگی، اور اگر اس میں کھا پی لیا کوتاہی کی تو امانت میں خیانت۔ لیکن یہ صرف مال کے ساتھ مقید نہیں ہے، بلکہ آپ کو بتایا تھا کہ جو ذمہ داری انسان پر عائد ہو شریعت کی طرف سے یا مخلوق کی طرف سے، وہ ذمہ داری ایک امانت ہے، سمجھ لیں۔ اب اس کو اگر صحیح طریقے سے ادا کیا تو یہ امانت کی صحیح ادائیگی ہے، اور اگر اس میں کوتاہی کی تو یہ امانت میں خیانت کا ارتکاب ہے جس پر انسان گناہ گار ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ فرض کر لیں جیسے اب ایک اعرابی تھے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب امانتیں ضائع کی جائیں گی۔ اور امانت کا ضائع کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ جب ذمہ داریاں نااہلوں کے سپرد کی جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں امانت سے کتنا وسیع تصور ہے، کہ ایک تصور یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو کسی عہدے پر فائز کرتے ہیں، کوئی منصب دینا چاہتے ہیں، اللہ نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے، تو بس یہ اب ایک امانت ہے آپ کے پاس، اس کو اگر آپ صحیح فرد کو دیں گے جس کو دینا چاہیے تو آپ نے اس امانت کی صحیح ادائیگی کی، اور اگر آپ نے کسی غلط شخص کو دے دیا، چاہے رشوت لے کر، چاہے رشتہ داری کی مروت میں، چاہے کوئی سیاسی پارٹی کی بیس پر، تو آپ امانت میں خیانت کے مرتکب ہوئے، جس کا آخرت میں شدید ترین احتساب ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ہم نااہل آدمی کو کھڑا کرتے ہیں تو وہ ملک و قوم کو نقصان پہنچاتا ہے شدید قسم کا، دوسرا وہ جس کا حق تھا وہ حق مار لیا، آپ بھی اس میں انوالو ہوئے، دوسرا بیچارہ بے روزگار ہے جو مستحق ہے، جو غیر مستحق ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کے تنخواہ لے رہا ہے، پھر یہ کہ جو قومی خزانے کو نقصان ہے اور اس کے ایفیکٹ پہ پوری قوم پر پڑتا ہے، مطلب یہ ایک تو نہیں نا، پھر تو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی اس طرح معاملات ہو رہے ہیں، اس کا اثر قوم پر پڑتا ہے، وہ تمام جتنے لوگ تکلیف میں، اذیت میں، پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے، اور چیزیں جو نقصان کا سبب بنیں گی، سارا وبال ان لوگوں پر ہوگا کہ جو ایسا کر رہے ہیں۔ اس لیے بہت ہی اچھی طرح سوچنا چاہیے، اور یہ نہیں کہ صرف ہم سیاسی لوگوں پہ نگاہ ڈالیں، ہر جگہ ایسے تقریباً ہے۔ اگر ایک اسکول کے اندر کسی کو ٹیچرز رکھنے ہیں، اس میں وہ خیانت کا مرتکب ہو جاتا ہے، اگر کسی ادارے میں کوئی نوکر رکھنے ہیں اس کے اندر ہو جاتے ہیں، یا مطلب کہ نوکر رکھ لیتے ہیں یا کام کے بیکار قسم کے، لیکن مروت میں یا ویسی سفارشی لوگوں کو رکھ لیا جاتا ہے، تو یہ چیزیں ہمارے ہاں چل رہی ہیں، بالکل غلط ہے، اس پہ توجہ رکھنی چاہیے۔ اسی طرح مساجد کے اندر جو کمیٹیاں ہوتی ہیں، یہ بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سلیکشن کچھ غلط قسم کی ہو جاتی ہے، ہونا ہی چاہیے جو لوگ اہل ہوں، جو صحیح طریقے سے ذمہ داری ادا کر سکیں، ان کو رکھنا چاہیے، اور انہی کو یہ ذمہ داری لینی بھی چاہیے۔ بعض اوقات ایسا نہیں ہو پاتا تو یہ بھی ایک امانت میں خیانت ہوگی اگر ان کو رکھا جائے تو۔ اسی طریقے سے جو ٹیچر ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے، اس کے پاس علم ایک امانت ہے، اور اس کو یہ امانت بچوں تک پہنچانی ہے، اگر صحیح طریقے سے پہنچائے گا تو امین کہلائے گا، اور اگر غلط طریقے سے پہنچائے گا تو امانت میں خیانت کا مرتکب ہوگا۔ لہٰذا میں نے آپ کو شاید پہلے بھی یہ بات سمجھائی تھی کہ جب ہم کسی کو کام پر رکھتے ہیں تو کام کے 3 درجے ہوتے ہیں، ایک اعلیٰ درجہ ہوتا ہے یعنی بہت ہی نفیس کام کرنا، ایک اوسط ہوتا ہے درمیانہ، اور ایک ہوتا ہے بالکل تھرڈ کلاس قسم کا، اور جو بیکار کام کیا جائے۔ یہ چاہے پڑھانے میں بہت اعلیٰ طریقے سے پڑھایا، بڑا ڈیپلی
ذہنی سطح پہ اتر کر نقشوں سے سمجھا رہے ہیں، مثالوں سے سمجھا رہے ہیں، بڑی محنت کے ساتھ اور ذہن میں اتار دیا۔ ایک ہوتا ہے اوسط درجے کا، بس پڑھایا، تھوڑا ذہن میں اترا، کچھ آیا کچھ نہیں آیا ٹھیک ہے لیکن بہرحال سمجھا دیا۔ اور ایک تھرڈ کلاس ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر ادھوری سی باتیں، یہ دو طرح ہوتا ہے، جان بوجھ کے ہوتا ہے یا صلاحیت ہی نہیں ہے پڑھانے کی۔ تو یاد رکھیں کہ جب اجارہ کیا جاتا ہے کہ ہم آپ کو ٹیچر رکھ رہے ہیں تو یہ چاہے اگر طے کر لیا جائے کہ اعلیٰ درجے کا پڑھانا ہے یا اوسط درجے کا پڑھانا ہے تو پھر تو اسی درجے کا پڑھانا ہی ہوگا، تب تنخواہ کے مستحق ہوں گے۔ اور اگر کچھ بھی طے نہیں کیا، بس کہا ٹھیک ہے آپ پڑھائیں، تو کم از کم اوسط درجے کا پڑھانا ہوگا، درمیانے درجے کا، اگر بہت اعلیٰ نہیں تو درمیانے درجے کا۔ تھرڈ کلاس قسم کا پڑھایا تو تنخواہ کے مستحق نہیں ہیں، اور گویا کہ اب امانت میں خیانت کے مرتکب ہو گئے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سر میں درد ہو رہا ہے جی، گھر میں لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا تو ٹیچر پڑھاتے نہیں ہیں، سطحی قسم کا پڑھا دیتے ہیں، کم از کم یہ اس دن امانت میں خیانت ہوئی ہے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں بعض اوقات روش چل پڑی ہے کہ اپنے پرائیویٹ ٹیوشن سینٹرز کھول لیے جاتے ہیں، اور جان بوجھ کر، ہمیں کسی ٹیچر پہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، نہ میں اس کے بتا رہا ہوں، لیکن یہ ٹیچر کو خود اپنا احتساب کرنا ہوگا۔ تو بعض اوقات پھر وہ بچوں کو صحیح پڑھاتے نہیں ہیں اور ناقص قسم کا پڑھاتے ہیں، اور اشارے ہوتے ہیں کہ آپ وہاں آئیں، تو اور وہاں پھر اتنا نفیس قسم کا پڑھاتے ہیں، نوٹس بھی دیتے ہیں ریفرنسز کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کم از کم خیانت کے مرتکب ہوئے۔ جب خیانت کے مرتکب ہیں اس کی سزا علیحدہ، پھر اس کی تنخواہ کے مستحق کیسے ہو گئے، وہ ایک جرم علیحدہ، اس پہ بھی ذرا توجہ کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی سے مشورہ طلب کرے تو وہ مشورہ دینے میں امین ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے مشورہ دینے کی، نہیں دی ہے تو صاف منع کر دیں میں اس سلسلے میں مشورہ نہیں دے سکتا ہوں، لیکن اگر صلاحیت دی ہے تو پھر بھی اگر آپ مصلحت منع کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی، بھی میں انوالو نہیں ہونا چاہتا اس مسئلے میں، آپ کسی اور سے معلوم کر لیں۔ یہ ہوتا ہے کبھی کبھار، جیسے کوئی بچی کی یا لڑکے کی شادی کرنا چاہتا ہے، خاندان کے لوگ ہیں ان سے مشورہ کر رہے ہیں، اب وہ سوچتے ہیں مشورہ دیں گے، یہ جا کے کسی کو بول دیں گے تو پھر ہمارے اوپر بوال آ جائے گا، بھئی آپ کسی سے معلوم کر لو، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ مشورہ دے سکیں۔ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مشورہ دینا چاہیں اور پھر غلط مشورہ دیں، یہ سمجھ لیجئے کہ امانت میں خیانت کا ارتکاب ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سامنے والا بھولا بھالا ہوتا ہے، اسے نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے دل میں اس کے متعلق کتنا بغض بھرا ہوا ہے، نفرت بھری ہوئی ہے، اور وہ بیچارہ ہم سے آ کے مشورہ کرنے لگ جاتا ہے۔ جیسے شیر کے پاس ہی کوئی ہرن پہنچ جائے، اس سے رحم کی امید لے کر تو شیر چھوڑے گا، اسی طریقے سے پھر وہ کہتے ہیں اب آئے نا بکری چھری کے نیچے، اور پھر وہ اس کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں، غلط قسم کے مشورے دے دیتے ہیں، اچھا رشتہ مل رہا ہوتا ہے بچی کو منع کر دیتے ہیں، غلط جگہ کا مشورہ دے دیتے ہیں، بچوں کے مستقبل کے بارے میں کویسچن ہوتا ہے کہ جی اس طرف لے کے جائیں بچے کو، میڈیکل کی طرف یا انجینئرنگ کی طرف یا آئی ٹی کے شعبے کی طرف، کیا کریں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ادھر جانا اس کے لیے مفید ہوگا لیکن دوسرے کا مشورہ دے دیتے ہیں۔ یہ امانت میں خیانت ہے، اچھی طرح یاد رکھیں۔ جو اس طرح کر کے بعد میں اپنی فتح کا جشن منا رہے ہیں، وہ خدا را اپنی ناکامی کے وبال پر بھی توجہ کریں کہ یہ آپ کی فتح نہیں ہے، یہ آپ کی ناکامی ہے، شکست ہے، کیونکہ میدان محشر میں آپ کو کھڑا کیا جائے گا، آپ کو حساب دلوایا جائے گا، جتنا آپ کے غلط مشورے سے ان کو نقصان پہنچا ہے، جو آپ نے جان بوجھ کے غلط مشورے دیے ہیں، جتنا نقصان پہنچا ہے اس کا تدارک میدان محشر میں ہوگا اور آپ کی نیکیوں کے ذریعے ہوگا۔ تو یہاں جو بانچیں کھلتی ہیں، یہاں جو اپنے ہاتھ پہ ہاتھ، تالیوں پہ تالی ماری جاتی ہے، یہاں جو فتح کا احساس اور اپنے آپ کو بہت ذہین اور عقل مند تصور کیا جاتا ہے، یہ انتہائی نقصان کا باعث ہے، یہ برسوں رلائے گا قبر میں جا کر۔ یہاں کی چالاکیاں آخرت میں انتہائی ہلاکت کا سبب بنیں گی۔ اس لیے کسی کو غلط مشورہ دیا ہو تو فوراً سے پیشتر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اس سے معافی مانگ کے صحیح مشورہ دے ڈالیں، ورنہ آپ تباہ ہو جائیں گے۔ اور آپ کے غلط مشوروں سے کوئی تباہ ہو چکا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس کی مدد کریں۔ اگر وہ گر چکا ہے بیچارہ مالی لحاظ سے یا دیگر چیزوں سے، تو ان کی مدد کریں، کیسے بھی دنیا کے اندر ان کے غموں کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں، تو آپ آخرت میں بچ سکیں گے، ورنہ مارے جائیں گے۔ اسی طرح ایک امانت ہوتی ہے راز۔ دوست ہے، بعض اوقات وہ ہم سے چیزیں شیئر کرتا ہے، ایسے سوشل میڈیا پہ دوستی ہو جاتی ہے، کچھ چیٹ وغیرہ ہو جاتی ہے،
یہ راز ہے ایک دوسرے کا۔ اسی طرح کوئی اپنی پرائیویٹ بات بتاتا ہے، جیسے عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے شوہر کی بات کسی عورت کو بتا دی، ساس کی بات بتا دی، نندوں کی بات بتا دی، تو سامنے والی کے لیے یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں کہ بھئی کسی کو نہ بتانا، اس کی آپ حفاظت کرنا۔ انڈرسٹوڈ ہے، اگر یہ ساس تک بات پہنچ گئی، شوہر تک اور نندوں تک، تو بڑا جھگڑا پھڈا پڑ جائے گا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اس راز کی حفاظت کرنا فرض ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ کسی اور کو بتا دیں تو گویا کہ یہ امانت تھی، امانت میں خیانت کے مرتکب ہوں گے۔ راز تو بس سینے میں ایسا دفن ہو جائے کہ قیامت تک نہ باہر نکلے۔ وہ یا تو ہم اگر اہل نہیں ہیں، پیڑ بہت ہلکا سا ہے، جو بھی بات بتاتے ہیں فوراً کسی کو بتا دی جاتی ہے، رکتے ہی نہیں۔ بعض ہوتے ہیں BBC لندن ہم کہتے ہیں اس کو اپنے گھر میں کہ یہ تو BBC لندن ہے، یعنی ہر طرح کی خبریں جو ہے وہ فوراً پورے ورلڈ میں پھیلا دینا۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ اس طرح کر دیتے ہیں کہ ایک بات بتا دیں تو پورے محلے میں، پورے خاندان میں گردش کر جاتی ہے۔ تو اگر اس بات کے اہل ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہیں کہ یار میرا پیٹ ہلکا ہے، رکتی نہیں ہے بات، تو پھر بالکل نہ سنیں، بولے میں مجھے نہ بتاؤ، میں اس راز کی حفاظت نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتی، میں کسی کو بتا دوں گی یا بتا دوں گا، تو یہ سنیں ہی نہیں۔ لیکن ہمارے اندر ہوتا ہے تجسس، ہم کہتے ہیں اندر باطن بھی کمزور ہے اور تجسس بھی بہت کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، تو پھر ہم وہ اگلوا لیتے ہیں بعض اوقات تو، یا معلوم کر لیتے ہیں اور پھر حفاظت نہیں کر پاتے، آگے بیان کرتے ہیں۔ اب یاد رکھیں یہ آگے بیان کرنا بھی گناہ، اس کی وجہ سے جتنا نقصان ہوگا، جتنے ہنگامے، جتنے پھڈے، جتنے مار کٹائی ہوگی، گالم گلوچ ہوگی، جتنے رشتے ٹوٹیں گے، جتنی قطع رحمی ہوگی، سارا وبال اس پر۔ اب ہماری بہنیں کہتی ہیں مفتی صاحب آپ عورتوں کے خلاف بہت بولتے ہیں، مردوں کے خلاف کم بولتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ غلط بات ہے، میں بیلنس قائم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اگر محسوس ہو بھی تو یہ سمجھ جائیے گا کہ میں غلط تو نہیں کہتا، میں صحیح بات کی نشاندہی کرتا ہوں بس۔ یہ خواتین میں اتنا برا مرض ہے کہ ادھر کی بات جان لیں گے، ادھر کی جان لیں گے، اور اپنے اخروی انجام کی پرواہ کیے بغیر ان باتوں کو یوں عام کریں گی، اور اتنا وبال لیتی ہیں اپنے سر کے اوپر کہ میدان محشر میں ان کا چھٹنا بظاہر مشکل لگتا ہے۔ ہر عورت کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ ان بہنوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو کسی کے بھی پرائیویٹ مسائل کسی کے بھی سامنے بیان کر کے ان کے گھر میں لڑائی کروا دیتی ہیں، جھگڑا ہو جاتا ہے، چاہے بھولے پن میں بتاتی ہیں، چاہے چلاکی میں، چاہے واقعی نیت ہوتی ہے لڑوانے کی، تینوں صورتوں میں قابل گرفت ہیں۔ اب اتنے بھی بھولا نہیں ہوتا انسان کہ کسی کے سامنے خواہ بات نکال دے، اس لیے ذرا توجہ کرنی چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ اگر دوستی ہے تو راز کی حفاظت، اور دشمنی ہو گئی تو اب سارے راز ظاہر کرنا آپ کے لیے ہمارے لیے جائز ہو گیا، نہیں، راز راز ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کا اپنی زوجہ سے کچھ مطلب مسائل پیدا ہوئے، تو ایک شخص آیا، کہا کہ جی کیا آپ کا چل رہا ہے زوجہ کے درمیان، کچھ سنا ہے کچھ مسائل ہوئے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں اپنی زوجہ کی بات تمہیں بتاؤں، میں نہیں بتا سکتا۔ کچھ عرصے بعد سیپریشن ہو گئی، پھر وہ شخص آیا کہ اب تو بتا دیں کیا مسئلہ ہوا تھا، اب تو آپ کی زوجہ نہ رہیں، تو فرمایا میں ایک اجنبی عورت کی باتیں تمہیں بتاؤں۔ تو یوں مطلب یہ کہ ہمارے اکابرین راز راز رکھا کرتے تھے، لیکن ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ دوستی ہے، ایک دوسرے کو تمام چیزیں بتا رہے ہیں یا بتا رہی ہیں۔ یہ بچیاں بھی ہماری طرح سمجھیں، بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ اس سے دوستی کبھی نہیں ٹوٹے گی، اتنا گہرا یارانہ ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کسی سے بہت زیادہ دوستی نہ کرو، ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دشمن بن جائے، اور کسی سے بہت زیادہ دشمنی نہ کرو، ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دوست بن جائے۔ تو اس لیے وہ لڑکیاں اپنے راز سارے بتا دیتی ہیں، لڑکے راز بتا دیتے ہیں، اور پھر ہو جاتی ہے لڑائی، جھگڑا ہو گیا۔ اب وہ چونکہ سامنے والے کے پاس راز ہوتے ہیں، اور غصے میں آ کے بسا اوقات وہ ظاہر کر دیے جاتے ہیں، اور اس سے بڑی تباہی پھیلتی ہے۔ یہ غلط ہے، یاد رکھیں ناراض ہو گئے تب بھی راز کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر کوئی دوست آپ کے پاس آتا ہے، یار اب تو تیرا بڑا پھڈا ہو گیا، کچھ بتاؤ اس کے بارے میں، کیا ہوا تھا کیا نہیں، وہ فلاں کیا واقعہ تھا کیا نہیں۔ اب یہ نہیں کہ پھڈا ہو گیا تو آپ ساری باتیں بتائیں، نو، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ عظمت آپ کی یہ ہے کہ اگر سامنے والا آپ کے کچھ راز ظاہر کر دے، کوئی آ کر بتائے یار وہ فلاں تمہارا دوست تھا، لڑائی ہوئی اس نے تمہارے بارے میں یہ باتیں بتائی ہیں، تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے، اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے، اگر یہ باتیں سچ ہیں اللہ مجھے ہدایت دے، جھوٹ ہے تو اللہ اسے ہدایت دے۔ یوں گول مول بات کر کے اب اگر وہ بولے کہ یار تم بھی اس کے بارے میں کچھ بولو نا، بولو نہیں، اگر وہ غلط کام کر رہا ہے میں کیسے کر سکتا ہوں، میں اس کے راز کی حفاظت کروں گا۔ یہ ہے آپ کا کمال۔
ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بات پتہ چلتی ہے، ہم کہتے ہیں اچھا میرے بارے میں بولا، میں بتاتا ہوں، پھر ہم 50 چیزیں اور پروف دیتا ہوں، پروف بھی دوسرے کو دے دیتے ہیں، ہاتھ ہی کٹ جاتے ہیں اور اس میں بڑے نقصان ہوتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے بڑے کلوز ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی باتیں بہت ساری شیئر کرتے ہیں اعتماد کر کے، پھر بعض اوقات طلاق ہو جاتی ہے، خلا ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طلاق ہو گئی اور خلا ہو گیا اور ایک دوسرے کے اجنبی ہو گئے تو وہ راز جو ایک دوسرے پر اعتماد کر کے بتائے گئے تھے اب ہمارے لیے ان کو سب کے سامنے ظاہر کرنا جائز ہو گیا. نہیں، لیکن ہمارے ہاں الٹ یہ ہوتا ہے. لڑکی کہتی ہے اب تو میں تو بہت باتیں چھپاتی تھی کیونکہ وہ میرا شوہر تھا، اب نہیں ہے، میں اب بتاتی ہوں ساری باتیں اپنی والدہ کو، فلاں کو، فلاں کو. پھر خاندان والے کہتے ہیں بیٹا پہلے بتاتے، اتنے مسائل تو ہو یہ. اسی طرح وہ لڑکا پھر اپنے خاندان والوں کو بتا دیتا ہے. ہر ایک اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنے کے لیے اور اس معاملے میں خود کو مظلوم ثابت کر کے دوسرے کو غلط اور ظالم ثابت کرنے کے لیے خوب ظاہر کرتے ہیں ایک دوسرے کے راز، اور یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، یہ امانت میں خیانت ہے. بالکل راز کی حفاظت ہونی چاہیے. ایسے ہی بہت سے شخصیات کے قریب ہوتے ہیں، کسی عالم کے قریب ہیں، مفتی صاحب کے قریب ہیں، کسی پیر صاحب کے بہت ہی کلوز ہیں، انہوں نے اعتماد کر کے قریب کیا ہوا ہے. اب بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں کہ جو عوامی ذہنی سطح کے مطابق نہیں ہوتے، حکمت والی باتیں ہوتی ہیں جو ایک پرائیویٹ اپنے قریبی لوگ ہوتے ہیں ان سے گفتگو تھوڑا سا اوپنلی ہو جاتی ہے، پبلک میں ریزرو ہو کر کلام کیا جاتا ہے. لازم سی بات ہے، ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. بہت سارے امور پبلک میں ڈسکس کرنے والے نہیں ہوتے. اب جو کلوز لوگ ہیں وہ سمجھ لیں ہر گفتگو ان کے پاس ایک امانت ہے. لیکن اس میں نے دیکھا ہے کہ کسی سے بدظن ہو گئے، کسی سے دور ہو گئے، ساری باتیں پھر باہر بیان کر دی جاتی ہیں. یہ شدید امانت میں خیانت ہے، اس پہ گرفت ہے بہت زیادہ آخرت میں. اسی طریقے سے اب یہ بھی ہمارے ہاں خیانت کا ایک معاملہ ہو رہا ہے کہ ریکارڈنگ کر لی جاتی ہے. قریب بیٹھے ہیں، آج کل موبائل میں ریکارڈنگ لگا دیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور پھر وہ عام کر دی جائے. سامنے والا بیچارہ بالکل فری ہو کر، فری ذہن کے ساتھ کلام کر رہا ہے، اسے نہیں گمان کے، وہ تو کہتا ہے کہ قریبی لوگ ہیں چلیں کھل کر گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ باہر عام کر دی جائے. اس سے جو پھر پورے معاشرے میں ایک وبال مچ جاتا ہے، اور جتنا بھی خرابیاں پیدا ہوں گی یاد رکھے اس شخص کے اوپر وبال ہوگا. اب یہ چاہے کتنے متقی پرہیزگار بنتا ہو، آخرت میں خوب بھگتنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.